الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر جس حدیث پاک کو آپ کی خدمت میں سنایا گیا ہے، یہ مسلسل 2-3 جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گویا 3 کام کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو ملے گی. پہلا کام اسی کو بتاتے ہوئے بات بہت دور تک چلے گئی. پہلا کام ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ آدمی ہمیشہ سچائی کو اپنائے، قول میں، فعل میں، نیت میں، ہر وقت آدمی سچ بولے. گزشتہ جمعہ تک اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. سچائی بڑی اہم چیز ہے. اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم یہیں پر اس کو روک کر آگے دوسرے نمبر پر چلتے ہیں. دوسری چیز، دوسرا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ ہے، فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس کو پورا ادا کرو. امانت میں خیانت مت کرو. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو خطبہ پڑھتے ہوئے جب بھی سنا ہے، دیکھا ہے، حضور ہمیشہ اپنے خطبے میں ایک بات دہراتے تھے، فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان کامل نہیں جس کے پاس امانت نہیں. امانت صرف چیز کی شکل میں فقط نہیں ہے، امانت ہر ایک چیز کے اندر آتی ہے. امانت میں کسی بھی طرح سے خیانت نہ ہو. فرمایا 2 آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی خاص ضروری بات کر رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی آ رہا ہے. تو یہ جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص کو آنکھ کے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ جو
مجلس میں بات چل رہی تھی وہ چاہتا ہے کہ یہ بات صرف ان دو تک محدود رہے، تیسرا آنے والے کو معلوم نہ ہو، تو آنکھ کے اشارے سے اس نے گویا کہ اس کو بتایا کہ یہ بات امانت ہے۔ تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کی بات بغیر اس کی اجازت اور مرضی کے اس آنے والے کو نہ بتائے۔ آج کیسا ہے، امانت کی بات ہے، آپ کو فقط بولتا ہوں، آپ کسی کو مت بولو۔ ایک آدمی اس کو بولتا ہے، اب وہ تیسرے کو بولتا ہے امانت کی بات ہے، مجھے فقط بتائے ہیں، تم کسی کو مت بتاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان۔ ادھر بات پہنچی، پھر دوسرے کان کو بات پہنچی، پھر دکان کے ذریعے سے پورا عام ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے پیٹ میں ٹکتا نہیں، کوئی بات میں سن لیتا ہوں تو میرے پیٹ میں ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس کو میں واپس کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی شریعت کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے۔ امانت ہونی چاہیے۔ امانت، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے 10 روپے کا نوٹ آپ کے پاس امانت میں رکھا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی نوٹ امانت میں واپس ادا کرنا ضروری ہے۔ اتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ اب بس کتابوں میں امانت کی باتیں رہ گئی۔ پہلے زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، دور تک جانے کے لیے بہت وقت لگتا تھا، مہینے لگ جاتے، گھوڑے کا، اونٹ کا زمانہ، اس میں سفر کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتے ہیں، بڑا لمبا وقت لگتا ہے۔ لیکن لوگوں کو سفر کرنا ضروری بھی ہے، تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو چونکہ اب وہ گھر سے باہر تجارت کے لیے چلے جائیں گے تو گھر میں بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گی، تو اس لیے اپنی جوان بیٹیوں کو پڑوس کے پاس بطور امانت نگرانی کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے۔ ان کے دل میں اتنا یقین تھا، اتنی امید تھی کہ ہماری بچی عزت عصمت سب محفوظ رہے گی۔ ان کی ذات سے وہ امانت دار ہیں، اتنا مطمئن ہو کر ان کے پاس اپنی جوان بیٹیوں کی عزت کو حوالے کر کے جاتے تھے۔ آج پیسہ دینا، چیز دینا ہی مشکل ہو گیا ہے، جائے کہ اپنی جوان بیٹی کو کسی کے پاس بطور امانت رکھ کر جائے۔ زمانہ کتنا بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کے احوال بدلتے جا رہے ہیں۔ امانت کے نام پر لیتے وقت میں چہرہ بناتے ہیں، کیفیت بناتے ہیں، کیا کیا طریقہ اپناتے ہیں، اور جب امانت لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی اور اس کی واپسی میں اتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، اتنا اس کو پریشان کرتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو کر اپنی امانت واپس لینے سے چھوڑ دے، چلو تم ہی رکھ لو۔ بعض لوگ ہمارے علاقے میں قرض امانت کے طور پر لیتے، بولتے ہی ویسے، مجھے یہاں ایک اور لطیفہ کے طور پر ہی سمجھ لیجئے، ہمارے علاقے میں بعض لوگ ابھی بھی کچھ الفاظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ لغت اور ڈکشنری میں اس کو تلاش کرنے پر بھی ملتا نہیں ہے۔ ایک ہے، یہی جو امانت ہے اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اما الف میم الف نون تا،
امانت کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، امانت کو میم کے بعد الف ہے تو یہ میم کو الف کے بعد لاتے ہیں اور نون کو الف سے پہلے لاتے ہیں. انامت، انامت مجھے دو. میں سمجھتا ہوں شاید اس لفظ کی گڑبڑی کی وجہ سے ہی معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ الفاظ کا اثر ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے. انامت کہتے ہیں تو شاید اس لفظ کی تبدیلی اور گڑبڑی کی وجہ سے آئندہ چل کر اس معاملے کے اندر بھی جھول پیدا ہو جاتا ہے، گڑبڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح کا ایک لفظ ہے، نفع کے مقابلے میں نقصان ہے تو نقصان کو بعض لوگ کہتے ہیں لقصان، لام کو لاتے ہیں، نون کے بجائے نون کو لام سے بدلتے ہیں. فن قرات میں اور فن صرف میں، عربی کے جو لوگ جانتے ہیں گرامر ہے، صرف ہے، اس میں جو ہے کبھی واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، کبھی الف کو واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے قولا ایک ورڈ ہے عربی کا، وہ گرامر کے حساب سے قولا کو خالا سے بدل دیے، بیع کو باع سے بدل دیے. اس طرح ایک گرامر ہے. تو ایسے اردو کے اندر ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے اپنے طور سے ایک گرامر بنایا ہے کہ نقصان کے نون کو لام سے بدل دیا لقصان، اسی لیے اس کا اثر ہوتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، اگر ہم کہیں گے تو پورا وقت اسی میں چلا جائے. یہ کیا ہے؟ اکثر لوگ کہیں گے دیوار، اس کو کہتے ہیں اردو میں دیوار، دیوار، لیکن بعض لوگوں کی زبان میں ہم سنتے ہیں دیوال، دیوال میں ہے دیوال. دیوال کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہماری اردو جو ہمارے علاقے کی ہے اس میں ہے. یہ الفاظ کے بھی اثرات ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری چیز امانت، جب اس کے پاس چاہے بات امانت ہو، چیز امانت ہو، کسی بھی شکل میں امانت ہو، اس امانت کو پورا ادا کرے. عورت ذات کے لیے اس کی عزت، عفت امانت ہے شوہر کی. ایک عورت ہے تو اس کی عزت شوہر کی امانت ہے. جیسے عورت کے پاس شوہر کا مال امانت ہوتا ہے، شوہر کی اولاد یعنی اپنی اولاد امانت ہے شوہر کی، اسی طرح عورت کی عزت کہ وہ اپنے بستر پر کسی اور مرد کو آنے نہ دے، یہ شوہر کی امانت ہے. امانت کسی ایک خاص کیفیت اور چیز کا نام نہیں ہے، امانت ہر چیز میں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک مسجد ہے، مسجد کا ایک متولی ہے، متولی امین ہے، امانت دار ہے محلے والوں کا. ایک اسکول ہے، مینجمنٹ ہے، پرنسپل ہے، وہ بچوں کا اور اس کے انتظامی امور کا، ان پیرنٹس کا امین ہے، امانت دار ہے. ایسے ہم امانت صرف یہ نہیں کہ ہم نے کچھ پیسہ کسی کے پاس رکھ دیا، یہ فقط امانت. امانت کی اس کا میدان وسیع ہے. ہر آدمی اپنے پاس ہونے والی امانت کا پورا خیال کریں، اس کی ادائیگی کی فکر کریں، امانت میں خیانت نہ ہو. آج نہیں پتا چلے گا کہ امانت کیا چیز ہے. امانت داری کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے آج اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں امانت میں گڑبڑی کرنا بڑا آسان ہے. حضور سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا. مکے کے لوگوں نے حضور پر اتنا دباؤ بنا رکھا تھا، اتنی قسم کی تکلیفوں سے دوچار کر کے رکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے نظام بنا
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ملا، سب جانتے ہیں، وہ رات جانتے ہیں لوگ، کتابوں میں پڑھ کر، بیانات میں سن کر، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مکے کے سرداروں نے گھیر رکھا تھا جی، کہ جب صبح کو نکلیں گے تو نعوذ باللہ سب مل کر، سارے قبیلے والے مل کر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے یہ پلان کر کے گھیراؤ کر کے رکھا تھا۔ پیغمبر چاہتے تو ویسے ہی اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے نکل کر، مکے سے نکل کر مدینہ چلے جا سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے دیکھا کہ ان کے پاس مکے کے کچھ لوگوں نے امانت کی چیزیں رکھوائی ہیں، چونکہ امانت کو واپس کرنا ضروری تھا۔ حضور نے عملی طور پر خود نہیں پہنچا سکے، لیکن کم از کم دوسرے کو نائب بنایا، حضرت علی کو ذمہ داری دی رضی اللہ عنہ کو، کہ صبح کو امانت والوں تک ان کی امانتیں پہنچا کر تم مدینے آنا۔ اس لیے وہ مطمئن سوتے رہے، اس لیے کہ حضور نے کہا کہ امانت پہنچا کر مدینے آنا، تو ان کو یقین تھا کہ میں ضرور پہنچوں گا۔ آج کوئی ذمہ دار ہے، کسی مسجد کا ہے، کسی مدرسے کا ہے جی، کسی بھی چیز کا ہے، جہاں قوم کی امانتیں جمع ہوں، اپنی پرسنل نہ ہو، ذاتی نہ ہو، بلکہ وہ ایک پرائیویٹ نہ ہو، بلکہ عام لوگوں کا اس میں حق ہو، ایسی چیز کا کوئی ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنی موت سے پہلے کیا اس نے تفصیل ڈیٹا اس نے تیار کر رکھا ہے کہ بھئی میرے پاس قوم کی یہ چیز امانت کی ہے۔ آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کچھ حضرات جانتے ہوں گے حضرت مولانا اقبال احمد صاحب سنکگری رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، اور ویلور باقیات الصالحات مدرسے میں بھی کئی سال انہوں نے پڑھایا ہے۔ بہت ہی زبردست عالم دین تھے، خاندانی آدمی تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال سے بہت پہلے انہوں نے ایک ڈائری میں پوری تفصیل لکھی۔ بڑا مکان تھا ان کا، اللہ کی توفیق سے ہمارا ان سے تعلق تھا، ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے بھی ملاقات ہوئی ان کے گھر میں، تو انہوں نے لکھا تھا کہ جمعیت کے عنوان سے جمعیت کی امانت کی چیزیں فلاں چیزیں فلاں جگہ پر رکھی ہیں، مدرسے کی امانت کی چیزیں فلاں ہیں، فلاں جگہ پر رکھی ہیں، میری ذاتی چیزیں فلاں ہیں اور فلاں جگہ رکھی ہیں، اور میں انتقال ہو جاؤں، فجر میں ہو جاؤں تو ظہر کی نماز میں، ظہر میں ہو جاؤں تو عصر کی نماز میں، رات میں ہو جاؤں تو اشراق کے بعد۔ اس طریقے سے انہوں نے پوری تفصیل، اور میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنے کفن کے لیے فلاں جگہ میرے لیے کفن کا کپڑا میں نے رکھا ہے، فلاں الماری میں، فلاں خانے میں رکھا ہے، میرے اتنے مال ہیں، میں یہ فلاں ہوں، میرا فلاں یہ ذمہ ہے، اور اگر انتقال ہو جاؤں تو فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ ساری تفصیل۔ وہ مرد مجاہد زندگی میں بھی انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے خاطر لگایا، اور موت کے وقت بھی پائی کا حساب دے کر گئے، کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے پاس کتنا ہے، کیا ہے، کس کا ہے، کون ہے، کس کو دینا ہے، کس کے پاس سے آنا ہے، اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی تو رہے گی۔ ہر آدمی کو، اور خاص طور پر مدینے کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے، وہ 40 سال کے بعد بس اللہ کی طرف لگ جائے، اسے کسی اور چیز کی طرف جانا نہیں،
وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، تو اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی کے باقی دنوں کو پورے طور سے احتیاط کے ساتھ گزارے۔ تو ہر آدمی اگر کسی جگہ کا ذمہ دار ہے اور اس کے حوالے کسی عام لوگوں کی امانتیں ہیں تو وہ اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھیں کہ میرے پاس یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ قوم کی ہے، یہ میری ہے، ساری تفصیلات رکھیں۔ بہرحال امانت بڑی اہم چیز ہے، امانت کی پوری پاسداری ہو، لحاظ ہو۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ پڑوسی ہماری کسی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑ جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص ایپل مثال کے طور پر پھل بازار سے خرید کر لے جا رہا ہے اور پڑوس کے بچوں نے اس پھل کو، اس جو میوہ ہے اس کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اب ضروری ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ ضرور پڑوس کو دیں۔ ہمارے علاقے میں عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، ورنہ میں ہمیشہ مستورات کے بیانات میں بھی اس بات کو کہتا ہوں، مردوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم پڑوسیوں کو کب یاد کرتے ہیں جب ہمارے یہاں 7واں 40واں چھمینا برسی کوئی فاتحہ ہو تو فاتحہ کا کھانا پہلے دیں گے، یہ پڑوسیوں کا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ ورنہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی اچھا بنتا ہے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے اڑوس پڑوس کو دیا رکھا ہے، ہم نے کب ان کی خیریت معلوم کی ہے، کب ہم نے ان کو دیکھا، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسے مزاج کے ہیں، ان کے گھر میں پاکا ہے یا وہ کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں یا خوشحال ہیں، ہم نے کتنی فکر کی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی میراث میں وارثین کی طرح ایک وارث نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کی تفصیل ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو ایماندار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس بھی ہے۔ ایک پڑوس وہ ہے جو پڑوسی ہے، ایماندار ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن ایماندار نہیں، غیر ہے۔ فرمایا کہ 3 حق رکھنے والا پڑوسی زیادہ حقدار ہے، 2 حق رکھنے والا وہ بھی حقدار ہے۔ اگر صرف پڑوسی ہے لیکن ایمان والا نہیں، غیر ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کا تر امتیاز ہے، امتیازی شان ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ شہروں کے اندر، سٹیوں کے اندر جہاں ذرا آفیشیل ہے وہاں تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں ذرا مڈل اور سلم علاقہ ہوتا ہے وہاں پانی کے مسئلے پر پڑوسیوں میں دور دیر تک لڑائیاں چلتی ہیں کہ تم پہلے پکڑو، ہم پہلے پکڑیں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے اس کو حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنا گھر اتنا اونچا نہ بنائے کہ اس کی وجہ سے پڑوس کو ہوا پہنچنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ اس نے پڑوسی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آج ہماری عمارتیں جی اڑوس پڑوس والوں سے آسمان چھو رہی ہیں۔ بہرحال یہ اس حدیث کا ہم نے 2-3 جمعوں میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ لوگ 2-3 دن سے
بلکہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوا اس وقت تو لگاتار لوگوں نے فون کیا، اور 2-3 دن پہلے سے بھی لوگ فون کر رہے ہیں کہ معراج کب ہے، معراج کب ہے، شب معراج کب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پوچھا کہ 1 روزہ ہے یا 2 روزہ ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا اس میں عبادت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ہر سال علماء کتابوں کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں آپ حضرات کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ میرے دوستو بزرگوں، شب معراج کا واقعہ یقیناً سچا ہے کہ جس میں پیغمبر کو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا، اس واقعے کا انکار کرنا مشکل ہے، انکار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 18 سال دنیا میں باحیات تھے۔ شب معراج کے بعد تقریباً 18 سال رہے، لیکن ان 18 سالوں میں کبھی کسی سال میں حضور نے شب معراج کے موقع پر کسی خاص عمل کو بتایا ہو یا خود کیا ہو یا اس کے بعد پیغمبر کے بعد صحابہ نے کیا ہو، ایسا کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ یہ شب معراج ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اسی موقع پر اللہ نے نماز کا تحفہ ہمیں دے رکھا ہے، تو اس نماز کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمیں تو اس پہلو پر غور کرنا ہے۔ اب بس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو بس رسمی عبادت کو دین سمجھتے ہیں۔ شب معراج آ گیا، چلو 1-2-4 پڑھ لیا، شب برات آ گئی 2-4 رکعت پڑھ لیا، لیلۃ القدر 27 کی رات میں 2-4 رکعت، بس ایسے چند گنے چنے راتوں میں عبادت کر لینے کو دین سمجھتے ہیں، جو اصل میں شریعت کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پورے طور سے عقائد کو مضبوط رکھنا ہے، صحیح طریقے پر عمل کرنا ہے، رسم و رواج کے ہمیں پابند نہیں ہونا ہے۔ آخری بات یہ ہے اس وقت ہر فرد سے ہماری درخواست ہے کہ روزانہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ الحمدللہ، کوئی وقت متعین نہیں، کوئی عدد متعین نہیں، استغفار سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو بیان کیا، اس لیے اجتماعی شکل کے پیچھے ہم نہ پڑیں کہ کسی امام جو ہے کسی مسجد میں جوڑے پھر استغفار، ویسے بھی ہو وہ بھی ہو، لیکن انفرادی طور پر ہر شخص جس کو جو وقت فرصت کا ملے زیادہ سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے، اور اس وقت خاص طور پر ہمارے صوبے سے اور عام طور پر پورے ملک اور اسی طرح پورے عالم میں امن عافیت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت حالات سب کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو ہے کسی بھی عنوان سے مسجدوں میں بولنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اب زمانہ دور ایسا نہیں ہے کہ سب نادان ہو، ناسمجھ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ سیاسی اعتبار سے ہر آدمی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے تو جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس سے رابطہ کرے۔ بہرحال قدم پھونک پھونک کر رکھے، ہمارا قدم اٹھانا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غفلت کا قدم ہو جائے، پھر ہمیں ٹھوکر کھانے کی نوبت آ جائے۔ یہ وقت اتحاد، اتفاق اور سکون کے ساتھ سوچنے سمجھنے کا ہے، جذبے کا نہیں ہے، جوش کا نہیں ہے، ولولے کا نہیں ہے، برانگیختہ اور برملا ہونے کا نہیں ہے۔ جتنی حکمت ہم اپنائیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پاک ہماری پوری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔